ذرا بات کرتے ہیں اپریسیشن کے لیے. ہر انسان تعریف کے دو بول کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, بلکہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر میٹھے انداز میں, خوبصورت انداز میں بات کی جائے تو انسان کوئی بھی کام کرنے سے گھبراتا نہیں ہے, چاہے اس کو شاید آپ کے لیے تھوڑا آؤٹ آف دا وے جانا کیوں نہ پڑے. لیکن روزمرہ زندگی میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ان کی تعریف کرنا ہمارے لیے کیوں مشکل ہے. بلکہ ایک بڑا عجیب سا مینجمنٹ سٹائل ہے جس کو سائنٹیفک مینجمنٹ بھی کہتے ہیں, اور کتابوں میں کہا جاتا تھا کہ یہ مینیجر سوچ کے یہ چلتا ہے کہ جو اگلے لوگ ہیں وہ لیزی ہیں, وہ کام میں کوتاہی کریں گے, ان کا کام کرنے کو بالکل دل نہیں چاہتا, اور ہمیں ان کے لیے سخت ڈسپلنری ایکشن لینا ہے تاکہ یہ لوگ کام کریں. یہ جو سٹائل آف مینجمنٹ ہے یہ اکثر اس بات کو ڈسکریج کرتی ہے کہ آپ زیادہ لوگوں سے گھلے ملے نہیں, زیادہ ان کو اپریشیٹ نہ کریں, زیادہ ان کی بات نہ مانیں, کیونکہ اگر آپ نے ایسا کرنا شروع کیا تو وہ اور زیادہ لیزی اور کاہلی کی طرف چلے جائیں گے اور کبھی کوئی بہانہ بنائیں گے, کیونکہ انسان فطرتاً کام نہیں کرنا چاہتا. There's a lot of proof کہ یہ سائنٹیفک مینجمنٹ کا سٹائل اب obsolete ہو گیا. آج بات کی جاتی ہے نہ صرف آپ کے آئی کیو کی بلکہ آپ کے ای کیو کی بھی اس وقت, کہ آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس کیسی ہے, انسان کو انسان سمجھنا. یہی چیز ہمارا معاشرہ, ہماری جو قدریں ہیں اور یہاں تک کہ ہمارا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے. لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ دوسروں کی تعریف کرنے سے ہم ہچکچاتے ہیں؟ کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے کہ اگر زیادہ تعریف کی تو دماغ ہی خراب ہو جائے گا, یا تو زیادہ پیسوں کی ڈیمانڈ کر بیٹھے گا, یا کل کو اپنے آپ میں بہت کچھ اپنے آپ کو سمجھنے لگے گا. تو آئیے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں, اور یہ نہ صرف ہم اپنے ملازمین کے ساتھ کرتے ہیں, اپنے کولیگز اینڈ ٹیم ورکرز کے ساتھ کرتے ہیں, بلکہ اپنے قریبی رشتوں کو بھی. یعنی ہم سمجھ لیتے ہیں کہ جو ایک شخص کے فرائض ہیں اور جو آپ کا حق ہے, تو اگر وہ اس کو نبھا رہا ہے تو کوئی احسان نہیں کر رہا, یہ تو اس نے کرنا ہی تھا. یہی بات بچے والدین کو کہہ دیتے ہیں, شوہر بیوی کو کہہ دیتا ہے, بہن بھائی کو کہہ دیتی ہے. تو لیٹس ٹرائی اینڈ ایکسپلور دیٹ. ہمارے ساتھ آج جو زبردست پینل موجود ہے, سب سے پہلے جی نورین انصاری ہمارے ساتھ ہیں جو کہ ایک NLP ٹرینر ہیں, اینڈ شی ورکس ود ٹورڈز بریلینس. تھینک یو سو مچ نورین فار بینگ ہیئر. آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ونیدا, ویری ڈیئر فرینڈ آف مائن ہو از آلسو کلینکل سائیکالوجسٹ. شی ہیز ہر اون کلینک بائی دا نیم آف آئینہ مینٹل ہیلتھ. وی ہیو ود اس آمنہ علاؤدین. تھینک یو آمنہ فار بینگ ہیئر. اینڈ آف کورس ایک اسٹوڈنٹ کے لیے بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز کہ اگر وہ اتنا زیادہ بریلینٹ اسٹوڈنٹ نہیں بھی ہے, لیکن حوصلہ افزائی, انکریجمنٹ, the faith of the teacher in the student can really perform miracles. So ہمارے ساتھ ایک ایجوکیشن سے یعنی تدریس کے شعبے سے وابستہ ذیشان انصاری بھی موجود ہیں. بہت بہت شکریہ ذیشان آپ کی موجودگی کا. سب سے پہلے اگر آمنہ آپ سے شروعات کروں, مجھے بتائیں کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ سوری اور تھینک یو, شاید ہم انگلش میں اس لیے بولتے ہیں کیونکہ ہم آکورڈ ہوتے ہیں اپنے تشکر کا اظہار کرتے ہوئے بھی یا کسی سے معذرت کرتے ہوئے بھی. ہم سے تو انگریزی اردو کسی زبان میں تعریف ہی نہیں ہو رہی, تعریف کے دو جملے بولنا ہمارے لیے ہمیں سب سے زیادہ آکورڈ کیوں کرتا ہے؟ تعریف جو آپ نے جیسے ہم اپریسیشن کی بات کی نا, اگر میں اس کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں نا تو یہ دو چیزوں کے اوپر بیس ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے اپروول اور ایکسیپٹنس کے اوپر بیس, پھر اس کا کمبینیشن گریٹفلنس پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہم اگر صرف اپنی سوسائٹی کی بات کریں تو اپروول اور ایکسیپٹنس تو ہمیں اپنے انیشیل رشتوں سے ہی نہیں ملی. تعریف آپ کے لیے آکورڈ اس لیے بن جاتی ہے کیونکہ یہ اپروول آف ایکسیپٹنس آپ کو نہیں ملی. تو جب وہ آپ کو نہیں ملی تو جو چیز آپ کے پاس ہے ہی کم وہ آپ سے دی ہی نہیں جائے گی, یعنی اور کامن بھی نہیں ہے اور فیملیئر بھی نہیں ہے. یس یس. دوسرا, ہماری سوسائٹی میں سین تعریف کرنا, اپریسیشن دینا تھوڑا سا ایک سینس آف ڈاؤٹ بھی کریٹ کر دیتا ہے, کیونکہ آپ جس ماڈل کے بارے میں بات کری تھی جس کے پروز اینڈ کونس بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, اگر میں اسی ماڈل کو لے کے چلوں نا تو جب آپ کی تعریف زیادہ کوئی کرنے لگ جائے تو ہمارے یہاں سوسائٹی میں دیکھا گیا آپ کا نیگیٹو ایموشن ہائٹنڈ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے یہ مجھ سے کیا کرانا چاہتے ہیں. Now this is bad patterns. ان ریئلٹی اپریسیشن یہ نہیں کر رہا ہوتا, لیکن کیونکہ ہم میکینکلی ٹرین ایسے ہو گئے تو آپ کا نیگیٹو ایموشن ہائٹنڈ ہو جاتا ہے کہ واٹ ڈو دے وانٹ فرام می. اچھا, یہ آپ ریسیورز اینڈ کی بات کر رہے ہو آمنہ, لیکن آلسو دا گیور. ہمارے یہاں دیکھیں, جو اگر آپ کسی سے واقعی خلوص دل سے کسی کو اپریشیٹ کرتے ہیں, کسی کی کام کو سراہتے ہیں, تب آپ اس سے کہہ نہیں پا رہے. لیکن جہاں مجھے تم سے کام پڑ گیا اور مجھے تم سے کوئی کام نکلوانا ہے, تب مجھے تمہاری تعریف کرتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ایک اور چیز آتی ہے اس میں سترہ, جس میں آپ نے کہا کہ ہم دے کیوں نہیں سکتے تعریف. اس میں بھی میں وہ سسٹمیٹک اپروچ لے کر آؤں گی. جب ہم آرگنائزیشن, پرسنل لیول یا اپنے رشتوں کے لیے فوائد چاہتے ہیں نا تو ہم تعریف کر پاتے ہیں. جب ہم یہ ہمارے پاس کوئی وہ نہیں ہوتا نا ریزن کہ مجھے کیا ملے گا اس سے,
تو آپ تعریف نہیں کر پاتے. اچھا اب ذرا اور اس کو انپیک کرتے ہیں کہ کیا یہ فطری عمل ہے؟ آپ چھوٹے سے بچے کو دیکھیں, اس نے بھی اپنی ضد منوانی ہوتی ہے, آپ سے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو آپ سے بڑے اچھے سے بات کرتا ہے, پیار کرتا ہے. تو یہ جو جس کو ہم بعد میں جا کے ایک ویئرڈ انسیڈنٹ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو مطلب ہے, یہ تو غرض ہے, یہ تو چاپلوسی ہے, یہ کیا فطرتاً ہمارے اندر ہوتی ہے یہ ہم سیکھتے ہیں؟ یہ سوال نورین میں آپ سے کرنا چاہوں گی. بچے کو تو کوئی نہیں بتاتا کہ اگر اپنی ضد منوانی ہے تو اس سے پہلے ذرا اچھا بچہ بنو, ماما کی تعریف کرو, کسی اور طرح سے ان کو مکھن لگاؤ. آئی وڈ سے بچے, آج کل کے بچے تو خیر بہت زیادہ آبزروینٹ بھی ہیں اور دے انڈرسٹینڈ واٹ از ہیپننگ. میں صحیح کام کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے, مجھے چاکلیٹ مل گئی, اور انکانشیسلی ہم بڑے بھی بچوں کو پروگرام کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا یو آر اے گڈ بوائے, یو ول گیٹ چاکلیٹ. دادی سے کام کرنا ہے, دادی کی بات سنو, یہ نہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں سن رہا ہوتا ہے. چھوٹا سا بھی ہوتا ہے نا, ہم اس کو پروگرام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بچے آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں یاد بھی نہیں رہتا ہم نے بچے کے سامنے کیا کہا ہے, اور ہم کر جاتے ہیں اور بچہ اس کو آبزرو کر لیتے ہیں, بیکاز چھوٹے بچے وہ سیکھی انوائرمنٹ سے رہے. اور اف آئی کین ٹاک اباؤٹ واٹ آمنہ ہی آلسو سیڈ کہ جناب ایکسیپٹنس کی بات ہے, میں پروگرام ہونے کی اگر بات کروں, اینڈ جیسے کہ آپ نے بہت اچھے سے اسٹارٹ کیا ایکسپلیننگ دی انٹائر کانسیپٹ کہ ایموشنل انٹیلیجنس بھی بڑی درکار ہے. اس میں ایک پوائنٹ آئی ریئلی وانٹ اس ٹو برنگ فارورڈ وڈ بی کہ ہم جو ہے نا بڑے انٹائٹلڈ قسم کے ہو گئے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر کام تم صحیح کر رہے ہو تو کیا نیا کر رہے ہو, یہ تو تمہارا فرض ہے, تم ہو ہی اس لیے. اگر بات کریں اپریسیشن کی, لیک آف اپریسیشن صرف ہمارے اداروں میں نہیں, ہمارے گھروں سے بھی اسٹارٹ ہو رہا ہے. کھانے میں ایک دن نمک کم ہو پن پوائنٹ ہو جائے گا, لیکن 16 دن کھانے میں نمک ٹھیک ہے, اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ کامنٹ نہیں کرتا. بڑی آپ نے پیاری بات کی, اور خاص طور پہ اگر کپلز میں دیکھیں, آپ قرآن کی طرف بھی جا کے دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہسبینڈ اینڈ وائف, دا کمپینینز آر سپوز ٹو بی اے سورس آف پیس, یعنی ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ ہے, کہ تمہیں کپلز میں یا پیئرز میں کمپینینز کے ساتھ اس لیے بنایا گیا تاکہ تم سکون حاصل کرو. لیکن ہمارے گھروں میں ہم ہر وقت ایک عدالت لگائے رکھتے ہیں, تعریف ہم نہیں کرتے, لیکن آپ کا لائف پارٹنر کوئی بھی غلطی کرے, چاہے اس نے گیلا تولیہ چھوڑا ہے یا دوسرے نے کھانے میں نمک زیادہ ڈالا ہے, وہ ہم فوراً بتاتے ہیں. فوراً ایک لڑائی کا ایک ٹاپک شروع ہو جائے گا. اینڈ بہت اگر کسی نے اچھا کر دیا تو ہم تعریف کریں گے, لیکن وہ روزانہ ایک اچھی پرفارمنس اگر دے رہا ہے تو ہم اپریشیٹ نہیں کرتے. کنسسٹنسی کے کوئی مارکس نہیں, ٹھیک ہے آپ واہ نہ کریں, آپ شکریہ تو ادا کر سکتے ہیں نا. صحیح, صرف شکریہ کہہ دینا, یا بالکل چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بڑی مہربانی, کیونکہ ہم یہ نوٹس کرنا بھول جاتے ہیں, ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ناراضگی بڑے آرام سے ظاہر کر دیتے ہیں کہ یہ کم ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں جب صحیح ہو رہی ہوتی ہیں ہم ان کو نظر انداز کیے ہوئے. اچھا یہ ایک فطرت ہے, اور خاص طور پہ اگر ہم بچوں کی بات کریں اور آج کل کے ٹین ایجرز کی بات کریں, ذیشان صاحب ان پرٹیکولر, ہاؤ امپورٹنٹ از انکریجمنٹ فار دیم, کیونکہ ہم اگین ایک بچہ ایوری ٹائم اس کو اپروول ملتی ہے یا اس کو یس یا گڈ کہا جاتا ہے, اس کی نسبت ایٹ لیسٹ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ 24 سے 32 دفعہ اس کو نہ یا نیگیٹو چیزیں سننے کو ملتی ہیں. حالانکہ آپ کو ایک اور سائنٹیفک فیکٹ دوں کہ اگر آپ نے کسی کو نیگیٹو فیڈ بیک دی ہے, اس ایک نیگیٹو فیڈ بیک کو پل آف کرنے کے لیے, اس کا بیلنس دوبارہ لانے کے لیے آپ کو کم از کم اس کو 3 پازیٹیو ایفرمیشنز یا فیڈ بیک دینی پڑے گی. تو اب آپ تناسب دیکھیے کہ ہمیشہ ایک 100% فیڈ بیک کے لوپ میں 1/4 از گوئنگ ٹو بی نیگیٹو اینڈ 3/4 ہیز ٹو بی پازیٹیو. ہمارے یہاں تو سارا یہ بیلنس خراب ہے. کیا کہیں گے ذیشان صاحب؟ صحیح, بالکل آپ انالیسس کر رہی ہیں اس کا. آپ نے جس تھیوری کا غالباً شروع میں ذکر کیا وہ میگریگر کی تھیوری ایکس کہلاتی ہے, جو آٹوکریٹک یعنی جو مطلق عنان غالباً ورڈ ہے اس کا, ڈکٹیٹرشپ سٹائل جو ہوتا ہے مینجمنٹ کا, اس طرف جاتی ہے. اگر پاکستان کی خصوصی طور پہ بات کی جائے, یہاں ویسے ہی بہت نیگیٹو انوائرمنٹ ہے, حالات خراب ہیں, موسم کی سختیاں بھی ہیں, اور جو بچے ہیں ہمارے ابھی, جو یہ جو ینگ جنریشن ہے جس کو جنریشن زیڈ بھی کہا جاتا ہے, جنریشن زی بھی کہا جاتا ہے, یہ کافی سینسٹیو ہے, تو ان کو تو بہت پیار سے رکھنا پڑتا ہے. ہاں یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو اوور ڈو نہ کیا جائے, وہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے, چونکہ پھر انسان کی فطرت اس طرح سے بہک جاتی ہے کہ میں غالباً میرے پہ کسی کی نظر نہیں ہے, تو میں کوئی غیر ضروری یا نیگیٹو یا انڈیزائربل کام کی طرف جا سکتا ہوں, چونکہ مجھے کوئی کچھ کہے گا. آپ اگر دیکھیں کہ جو بھی ہم ریکروٹمنٹس دیکھتے ہیں, چاہے بچہ کسی خاص تنظیم میں ریڈیکلائز ہونے جا رہا ہو, یا بیراروی کی طرف جا رہا ہو, یا اس کو سبسٹنس ابیوز یا کسی بھی اور کام کی طرف, ان کا پہلا حق یہی ہوتا ہے کہ بچے کو وہ ویلیڈیٹ کرتے ہیں. جی. اور عام طور پہ اب جو انالیسس کی جا رہی ہے کہ کیونکہ یہ بچہ اتنا ترسا ہوا ہے, اس کو نہ گھر
گھر میں ویلیڈیشن مل رہی ہے نہ اسکول میں ویلیڈیشن مل رہی ہے اینڈ یو آر ناٹ اپریشیٹڈ انف, تو وہ بہت ایزی پرے ہوتے ہیں, بہت آسان کرنا, ان کو شکار کرنا بہت آسان ہوتا ہے. ذیشان صاحب اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے. غالباً اس میں وہی بیلنس کی بات آ جائے گی کہ بالکل فری ہینڈ بھی نہ دیں, چونکہ پھر بچے ہی ہیں, ظاہر ہے ان کو ابھی رائٹ اینڈ رانگ کی اتنی زیادہ تمیز نہیں ہے. بہرحال جو رولز ہیں, جو ڈسپلن ہے, وہ بھی لائف میں ضروری ہے. اپریسیشن 100% دینا چاہیے جہاں ڈیو ہے. جیسے ابھی نورین نے اور آمنہ نے بھی ذکر کیا کہ ہم لوگ جہاں ڈیو ہوتا ہے وہیں نہیں دے رہے ہوتے, تو ایکسٹرا تو پھر چھوڑ ہی دیجیے آپ. چھوٹی سی مثال لیجیے, جو ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے ہی نوبیل انعام اور آسکر ایوارڈ یا وغیرہ وغیرہ جو ایوارڈز کا سلسلہ شروع کیا. کیوں؟ تاکہ جو معاشرے میں اچھے کام ہو رہے ہیں, سائنٹیفک ہیں یا اکنامک ہیں, ان کی بڑی ورلڈ اوور ایک گلوبل اپریشیشن شو کی جائے. ہمارے یہاں تو ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے. اور اگر گھریلو لیول پہ آپ آ جائیں تو اکثر تعلقات والدین کی بیسس پہ بھی اگر آپ دیکھیں بھائی بہنوں میں, اور خصوصی طور پہ ہسبینڈ اینڈ وائف کے خراب ہونے کی جو کاز ایک ہوتی ہے, وہ ہوتی ہی یہی ہے کہ آپ نے جو ہے نا کوئی مکمل مجھے اچھی زندگی نہیں دی. اچھا, آئی ووڈ لائک ٹو گیو دیم سم بینیفٹ آف ڈاؤٹ کہ یہ تمام چیزیں آپ کانشیسلی نہیں کر رہے ہیں. اب مثال کے طور پہ ہم اکثر جب ریلیشن شپ کاؤنسلنگ یا تھراپی کی بات کرتے ہیں آمنہ, ایک خاتون ہے جو فرسٹریٹ ہو رہی ہے وین ہر نیڈز آر ناٹ بینگ میٹ, اسپیشلی ایموشنلی یا گھر کے انوائرمنٹ میں, تو اس کا انداز ہی شکایتی ہو گیا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی کئی چیزوں کو اپریشیٹ نہیں کرتی ہے, لیکن ٹاپ آف دا مائنڈ کیونکہ کمپلینٹس ہیں, گریوینسز ہیں, تو وہ انداز شکایتی ہے, وہ انداز نیگنگ ہے. اس کا کتنے لوگوں کو ادراک ہوتا ہے؟ ہاؤ مینی پیپل یو نو آر کانشیس آف دس؟ نو دے ناٹ کانشیس. نہیں ہے نا. نہیں, جب آپ کمپلیننگ مائنڈ سیٹ پہ ہے نا, تو آپ تو کانشیس ہے ہی نہیں کہ ٹھیک ہے میری شکایت یہ ہے کہ وہ مجھے اپریشیٹ نہیں کر رہا. صحیح. پر کیا میں یہ ایک اچھے جملے میں کہہ پا رہی ہوں, یا میں بھی وہی کر رہی ہوں کہ میں بھی اس کو دیکھیں. سدرا, ریلیشن شپ کے اندر نا دو پارٹیز ہیں اور دونوں ایکولی کبھی کام کر رہی ہوتی ہیں ڈفرینٹ اسپیکٹس میں. صحیح. کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے گھر کے حصے میں یا میری جاب کے حصے میں یا میرے کام کے حصے میں اپریسیشن نہیں دے رہا. کبھی کبھار ہم یہ لیک کر جاتے ہیں کہ ہم اتنا زیادہ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ وائڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ یو ناٹ آلسو اپریشیٹنگ کہ میں 10 منٹ پہلے آ گیا تھا اور میں نے اس دن یہ کر لیا تھا, یا میں نے تمہیں کھانا بنانے سے بولا اچھا میں بنا لوں گا, وٹ ایور جو بھی آپ کی ڈائنامکس ہے. آپ نہیں ہوتے اس کے کانشیس. آپ کو اکثر تھراپی میں ہمیں بٹھا کے اس لنک کو کانشیس کرانا پڑتا ہے کہ ڈو یو سی واٹ یو آر ڈوئنگ, ڈو یو سی کہ ہر جملہ جو تمہارے منہ سے بھی نکلتا ہے وہ ایک شکایت ہے. کمپلیننگ, اور کمپلیننگ سے زیادہ بولوں گی بہت ٹارگیٹڈ ہوتا ہے اور ٹارگیٹڈ ٹو سیلف ہوتا ہے. تو اگر آپ کسی کی سیلف کو ٹارگیٹ کر دیتے ہیں نا کہ تم یہ نہیں کرتے, تو آپ نے تو ویسی اپریسیشن یہاں پہ تو اپریسیشن. بائی دی وے, آئی لو ڈوئنگ دس اینڈ یو نو دس. کمپیئر کر لیں ذرا مرد اور خواتین کو, تو زیادہ چبھتے ہوئے جملے کس کے ہوتے ہیں, یا دوسرا شخص, ان دونوں میں سے بہتر کون ہے تعریف کرنے میں؟ مرد پھر بھی تعریف کرتے ہیں. مرد بہتر اس لیے کیونکہ وہ دیکھیں, ہم کہتے ہیں نا ویژول, مرد زبان سے بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں, دے ویری ویری گڈ ود ورڈز. عورتیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ یس ہاں, تو عورتوں کا ایکسپریشن کا طریقہ آ جاتا ہے ایکشن سے, شوئنگ سے. تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ عورتیں کس چیز سے اٹریکٹ ہوتی ہیں, ورڈز دیٹ دے ریسیو. مرد کس چیز سے اٹریکٹ ہوتے ہیں, خواتین اس میں بھی پلٹ کے کہہ دیتے ہیں. نورین اکثر تو although you are an NLP trainer, I shouldn't be bringing this up, لیکن خواتین اس میں بھی کہتی ہیں یہ صرف کتابی باتیں کرا لو, چاند سورت توڑ کے لائیں گے, میرے لیے کام نہیں ہوتا. یہ جو آمنہ نے کہا نا, اس میں میں ایک چیز ایڈیشنل ایک کہنا چاہوں گی. آئی تھنک اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ کہ مرد زیادہ اچھے سے تعریف کرتے ہیں اور عورتیں جو ایکشن میں زیادہ اچھی ہوتی ہیں. ایسے بڑے میں نے حضرات دیکھے ہیں جو کہ شاید زبان سے نہیں تعریف کر پاتے, their actions are like that. بڑی محنت کرتے ہیں بچوں کو اچھے اسکولز میں بھیجنے کے لیے, کما کر لاتے ہیں. ان کے لیے محبت یہی ہے کہ یار میں کما رہا ہوں, that's their love. Now it's all about how the receiver is receiving. اگر وہ ریسیور جو ہے, فار انسٹنس مجھے کہیں بھی بات اچھی لگتی ہے تو میں ٹھیک ہوں. What you're talking about are the 5 languages of love. اور یہ اچھا بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ اچھا یار میری تو یہ لینگویج ہے نا, تو اگلا سیکھ لے. کیا آپ کی جو بھی لینگویج آف لو ہے, فار ایگزامپل اف یو فیل دیٹ اپریسیٹیو ورڈز وربلی آپ کو سننا اچھا لگتا ہے, تو کیا آپ اسی قسم کے جملے, اسی قسم کی باتیں اپنے بارے میں, اچھا اگر آؤٹ لاؤڈ نہیں بھی کہہ سکتے, کیا آپ کا اپنے بارے میں اوپینین اتنا ہی کمپیشنیٹ اور اتنا ہی نائس ہے؟ اس پہ شکوے تو بہت ہے کہ کوئی میری تعریف نہیں کرتا, میری حوصلہ افزائی نہیں ہوتی, اپریسیشن نہیں ہوتی, لیکن یہ بھی بڑا اہم ہے کہ آپ کے منہ سے کتنی شکایتیں نکل رہی ہیں اور کیا آپ کو یہ
फ़न, ये हुनर आता है कि अगर कोई आपकी तारीफ़ करे तो आप उसको एक्सेप्ट कैसे करें. इसकी एक छोटी सी मिसाल दूंगी. ख़वातीन को हमारे माशरे में तारीफ़ एक्सेप्ट करना बिल्कुल नहीं आती. आप किसी की तारीफ़ करें, तुम्हारे बाल बड़े खूबसूरत हैं, यार 1 साल से तो बड़े गिर रहे हैं, इससे पहले बड़े हसीन थे. आप किसी के कपड़ों की तारीफ़ करें, नहीं ये तो टेलर ने ख़राब कर दिया, मैं तो कुछ और चाहती थी, उसने बना कुछ लिया, खैर मैंने पहन लिया. अब ये इनकसारी है या ये सेल्फ हेट है कि अपने आप से मोहब्बत ही नहीं करनी आती, अपने लिए तारीफ़ एक्सेप्ट करना नहीं आती. चलें इसमें डिस्टिंग्विश करते हैं. ज़ीशान साहब, सबसे पहले आप ये जो रिएक्शन आता है किसी भी खातून का, आप किसी भी खातून की तारीफ़ करें, आपके ख्याल में उनको तारीफ़ एक्सेप्ट करना नहीं आती या उनका अपना सेल्फ ओपिनियन बहुत लो है? ये एक कल्चरल मसला है. चूँकि हमारे यहाँ सेग्रीगेशन है, यानी तफरीक है मज़हब की वजह से भी और कल्चर की वजह से भी. तो ख़वातीन ग़ालिबन ज़हनी तौर पे तैयार नहीं होती कि वो मख़सूस रिश्तों के अलावा किसी से एक्सेप्ट कर सकें. दूसरा, बहरहाल हमारे रिलीजन में भी ये बात है, नज़र लग जाना. तो ग़ालिबन ज़हन उनका ये उनको मैसेज देता होगा कि अगर कोई मेरी तारीफ़ कर रहा है तो उसके पीछे कोई छुपा हुआ मकसद तो नहीं है. क्या वो ऐसा तो नहीं है कि वो नज़र लगा रहे हैं और सिर्फ कोई मैलिस तो नहीं है, कोई आपको वही बात आ जाती है कि आप उसको डाउट कर रहे होते हैं. एक कॉलर हमारे साथ हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी. कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अली बात कर रहा हूँ कराची से. कैसे सिद्रा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. अली, क्यों हम इतने कंजूस हैं किसी की तारीफ करने में? देखिए, सोसाइटी में जो इस वक्त मतलब एक माइंडसेट बन गया लोगों का, उसमें ये कि अगर मैं एक मर्द होकर तारीफ कर दूं किसी औरत की, सबसे पहले तो उसको लगेगा कि शायद ये मुझे जो है फ्लर्ट कर. अगर उसको पॉजिटिव तारीफ करूंगा तो उसको फ्लर्ट लगेगा. कुछ खवातीन को जो है वो ज्यादा सोचेंगे तो उनको हैरेसमेंट लगेगी. बहुत कम खवातीन होंगी जिनको लगेगा कि नहीं ये तारीफ है. कहाँ ले गए आप टॉपिक को? अब ये मुझे एक बात बताए, हैरेसमेंट को तारीफ से तो ना जोड़े ना. नहीं, वो कुछ मैं एक माइंड से बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ माइंड सेट इस तरह का है. और मर्दों को अगर लें तो कुछ मर्दों को जो है वो कहेंगे कि ये उससे पैसे ना उधार मांग लें, जो तारीफ कर रहा है इतनी. कुछ मर्द हैं फिर वो कुछ और उसमें ले जाएंगे उसको में शिद्दत. तो आप कह रहे हैं कि पुरखुलूस तारीफ नहीं हो सकती हमारे माशरे में? तारीफ नहीं होती. और दूसरी चीज ये, मैंने एक चीज और भी नोट की है कि अगर आप कोई चीज अपना पेज बनाते हैं या यूट्यूब चैनल के ऊपर कोई चीज बनाते हैं तो वो आप किसी से शेयर करें तो बहुत कम आपके आसपास लोग होते हैं जो उसको अप्रिशिएट करें. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. और अच्छे आइडिया को भी नहीं अप्रिशिएट करते. अगर खास तौर पे विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर आपने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो ऑटोमेटिकली पीपल स्टार्ट सीइंग यू एज कॉम्पिटिशन, एज अ थ्रेट. और फिर जो अटेंशन आपकी तरफ आ रही होती है वो आपकी टांग खींचने वाली, आपको कट टू साइज करने वाली ज़्यादा होती है. वेरी वेल सेड अली, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस. अच्छा, कुछ रिश्ते और कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे हैं कि वो हमारी तारीफ़ नहीं करते ना तो अच्छा ही है, क्योंकि अगर वो तारीफ़ करेंगे तो हम खुशी से हमें कुछ हो ना जाए, हार्ट अटैक ना आ जाए. ख़ास तौर पे अगर आपकी सास आपकी तारीफ़ कर दे, आपका बॉस आपकी तारीफ़ कर दे, तो ये रिश्ते और ये लोग क्यों मंसूब है नौरीन हमारे यहाँ इतने एक नेगेटिव परसेप्शन से कि यार इन्होंने तारीफ़ की तो आज लगता है कि सूरज मगरिब से निकला था. और जैसे सास का आपने अगर मेंशन किया तो वहाँ पर ऐसा भी लगता है कि ये क्या माजरा है आज तारीफ कैसे कर दी, या बॉस भी अगर कर दे. देखिए, इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप कैसा है. और तारीफ, जैसे हमारे कॉलर साहब भी जो हमारे साथ थे कि हरासमेंट में ना चला जाए, शक्ल कपड़ों से भी के अलावा भी टॉपिक्स हैं जिन पर तारीफ की जा सकती है. और जब आप तारीफ करते हैं सामने वाले को जरा अपनी एग्जिस्टेंस की भी एक कदर ज्यादा होती है उसकी कि हाँ, आई एम फीलिंग गुड अबाउट इट. फॉर इंस्टेंस, अगर मैं आपकी अभी तारीफ करूं कि सिद्रा आप रोजाना लाइव शो करती हैं, ये आसान काम नहीं है, मेहनत का काम है, और आप मुस्कुराहट के साथ रोजाना ये मेहनत वाला काम कर रही होती हैं, यू आर फीलिंग गुड अबाउट इट. नाउ इट्स ऑल अबाउट रिकॉग्नाइजिंग द अदर. मुझे ये भी लगता है नौरीन के हर एक के कुछ सेफ एरियाज हैं. लाइक अगर कोई खातून बहुत अच्छा खाना पकाती है तो उसको पता है कि उसको विद टाइम, मुझे लगता है आमना, वो तारीफ भी इट स्टार्ट्स टू फॉल ऑन डेफ ईयर्स, बिकॉज आपके कुछ इनसिक्योर एरियाज होंगे और कुछ आपकी स्ट्रेंथ्स होंगी. लोग आपकी स्ट्रेंथ के लिए आपको हमेशा रिकग्नाइज करते रहें, लेकिन खला या गैप आपके इनसिक्योर एरियाज में होता है. मिसाल के तौर पे एक खातून की अगर तारीफ की जाए कि वो खाना बहुत अच्छा पकाती है, शायद उसको ये बात पता है, लेकिन मे बी शी वांट्स टू बी अप्रिशिएटेड फॉर हर लुक्स, कि हस्बैंड कहे कि आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो,
यस यस, और आई थिंक ये आता है ग्रोथ अगर आपको चाहिए ना रिश्ते की या उस इंसान की, चाहिए तो फिर आपको वो चीज ढूंढनी होती है जिसके बारे में लीस्ट टॉक्ड होता है, जिसके बारे में लीस्ट लीस्ट विजुअलाइज्ड होता है, जहाँ पे वो unseen feel कर रहे हैं। क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले बताया ना, एक्सेप्टेंस और अप्रूवल की बात है। एक्सेप्टेंस और अप्रूवल खाने में तो उसको मिल गई है, 1000 लोग कहते हैं कि वो अच्छा खाना बनाया, बल्कि वो चिढ़ जाती है कि हाँ बस सही है ना, पता है ये तो मेरी Acceptance जिम्मेदारी और भी है। approval उन चीजों पे होनी चाहिए जो छुपी हुई है, जिस पे ज्यादा बात नहीं होती। आप जब उसको हाईलाइट करते हैं तो आप असल में एक तो उनको पर्पस ऑफ अप्रिसिएशन पूरा कर रहे होते हैं, दूसरा आप उनको कैपेबिलिटी देते हैं अच्छा महसूस करने की उन चीजों पे भी, क्योंकि वहां पे भी ग्रोथ की गुंजाइश होती है। हम जब ये कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन में भी देखते हैं ना, हम देखते हैं आप जिस चीज की स्ट्रेंथ है उसको तो आप हाईलाइट कर दें, आप जब लोगों की जो स्ट्रेंथ नहीं होती ना, आप जब उनको हाईलाइट करना शुरू करते हैं तो आप देखते हैं एम्प्लॉइज वहां पे ग्रोथ पकड़ते बिल्कुल हैं। सही। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, कभी कभार उन चीजों को हाईलाइट करना जो शायद एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ में काउंट नहीं होता, वो ग्रोथ की तरफ लेके और जा ख़ास तौर पे जो फ़राइज़ भी हैं, अगर एक हस्बैंड अपनी बीवी को इस बात पे अप्रिशिएट करे कि वो बच्चों का बहुत अच्छा उसकी देखभाल करती है, उनकी बड़ी अच्छी तरबियत कर रही है, घर को साफ़ सुथरा रखती है, येस दिस इज़ पार्ट ऑफ हर पर्सनैलिटी एंड प्रॉबेबली पार्ट ऑफ द परसीव्ड सोसाइटल रोल कि हमारा माशरा उस औरत से यही एक्सपेक्ट करता है, लेकिन वो हौसला अफजाई उसको कई गुना और हिम्मत दे सकती है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सिजरा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सरबत, आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं हैं। हाँ, ये अच्छा टॉपिक है। मैं कहना चाहूंगी कि हौसला अफजाई, खुशामद तो नहीं, तारीफ जो होती है ना, हौसला अफजाई। जी। अगर जैसे एक बीवी है पूरा दिन सारा बच्चों को संभालना सब करती है और शौहर के 2 मीठे बोल के भाई तुमने तो आज बहुत अच्छा करा, तारीफ बहुत अच्छी चीज है, और तारीफ हौसला अफजाई के अंदाज में अगर किसी को अप्रिशिएट करा जाए तो बहुत ही अच्छी चीज है। अच्छा मैं सरवर, पसंद एक करती एक हूँ। और इसके अंदर नुक्ता आता है और मैं चाह रही थी कि मैं किसी कॉलर से ये डिस्कस करूं। खवातीन अक्सर ये भी कंप्लेन करती हैं कि मेरे हस्बैंड और औरों के सामने, दूसरों के सामने मेरी तारीफ नहीं करते, और ख़ास तौर पे नंद और सास के सामने बिल्कुल तारीफ नहीं करते। इस पे आप क्या कहेंगी? इस बारे में मैं क्या कह सकती हूँ, मैं तो बैचलर हूँ, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं वो करते हैं, और कुछ लोग जो कंजूस होते हैं जो नहीं वो करते, वो नहीं करते। नहीं, लेकिन अब बेचारे हस्बैंड की भी तो पोजीशन समझे ना, उसको पता है कि अगर ज्यादा तारीफ कर दी तो शायद बहन या वालदा बुरा ना मान जाए। बीवी की एक्सपेक्टेशन ये है कि सबके सामने तारीफ करो, तो फिर क्या करना चाहिए? और खास तौर पे खाने की मेज पे, अब एक खाना है जो बड़ा अच्छा बन गया है, लेकिन अब परेशानी है कि उसकी तारीफ की जाए या नहीं की जाए। नहीं, तारीफ करें लेकिन दूसरे अंदाज में करें ना, कि सास और उनको नंद को बुरा अच्छा, मेरी तो बहन बहुत अच्छा बनाती है लेकिन तुमने भी आज बहुत अच्छा बनाया, बिल्कुल उसकी तरह का बनाया है, डिफरेंट जायका, इस तरह करके करें, उनको भी बुरा न लगे। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। इस पे एक मेल ओपिनियन तो बनता है। जीशान साहब, आप क्या कहेंगे? बड़ी एक पुल सिरात है, बाल जैसी पतली सी जगह से आपने गुजरना है, क्या कहेंगे? मैं इस पे ज़रा संजीदा जवाब देना चाहूँगा। कुरान की तरफ चलते हैं, आपने शुरू में भी जिक्र किया था। 2 कुरान में ऐसी जगहें हैं जहाँ से बहुत क्लियर हमें चीज़ मिल जाएगी। एक तो मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात हैं उनमें जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं ग़ालिबन सूरह बकरा है कि मर्द औरत या हस्बैंड एक दूसरे का लिबास है। बात यही बिल्कुल क्लियर हो जाती है। लिबास का मतलब है कि आपने गलतियाँ छुपानी हैं। जब गलतियाँ छुपानी हैं तो ऑटोमेटिकली बात उस तरफ चली जाती है कि फिर अप्रिसिएशन करनी है। अगर एटलीस्ट वो नहीं कर सकते तो कम से कम हाईलाइट उनकी गलतियों को ना करें दूसरों के सामने। अच्छा, अगर हस्बैंड के सामने वाइफ की गलतियों को हाईलाइट किया जाए, लाइक अमूमन हमारे माशरे में आज भी आप देखें कि हस्बैंड सुबह काम पे चला जाता है, वापस जब आएगा माँ के साथ बैठा है, बहन के साथ बैठा है या बीवी के साथ बैठा है, जिसका भी उसके पहला वास्ता पड़ जाए, और वो घर के एनवायरनमेंट के बारे में कंप्लेन कर रहा है या अगले शख्स के बारे में कंप्लेन कर रहा है, तो फिर क्या करे हस्बैंड? उसका भी दीन ने तरीका बताया हुआ है कि आप, और ये बल्कि मैनेजमेंट साइंसेज में अब ये चीज़ आ गई है कि आप जब अप्रिसिएशन दें किसी को तो वो पब्लिक दें, और किसी को तंबीह करें अगर तो वो प्राइवेसी में करें। सही। दूसरी जो मैं आयत का जिक्र करने वाला था वो सूरह रहमान में जो तवातुर के साथ आयत है कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, तो बेसिकली वो शुक्राने के लिए है। शुक्राना अप्रिसिएशन है कि जो है कम से कम अवेलेबल, कुछ भी अगर रिलेशनशिप है, ऐसे कितने लोग हैं जिनकी शादियां नहीं होती बेचारों की। एंड इट इज अबाउट रीओरिएंटिंग योर माइंडसेट, इट इज अबाउट
ٹیکنگ یور فوکس اوے فرام دا کونس ٹورڈز دا پروز کہ ہر سچویشن میں اگر کچھ کمی ہے تو اس میں کچھ اچھائی بھی ہوگی. تو یو ٹریڈنگ یور مائنڈ ٹو لک ایٹ دوز تھنگز اینڈ میکنگ دا موسٹ آف اٹ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. یہ ریکنڈیشننگ اپنے ذہن کی کیسے کی جائے, اور اگر آج سے آپ یہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں, اور اکثر اچھا ہمارے اسکور کیپنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے, آج تعریف کی, 2 دفعہ تعریف کی, 3 دفعہ تعریف کی, تو ایک انسان سوچ رہا ہے کہ یار میں نے اتنی دفعہ تعریف کی, انہوں نے جھوٹے منہ بھی میری آگے سے پلٹ کر تعریف نہیں کی. تو اس ایکسپیکٹیشن ہے میرے خیال میں اس کو سکھایا جانا چاہیے. اسکول کالج میں بھی سکھا سکتے ہیں, ایک ورک شاپ کی شکل میں 3 دن کی ہو سکتی ہے, بیسکس کی سکھائی جا سکتی ہیں کہ آپ کس طرح سے ڈپریشن سے بچ سکتے ہیں, اپنی اچھی چیزوں کو خود اپنے آپ سے, جیسے نورین غالباً اس پہ بہتر بات کر سکیں گی, NLP کے ذریعے بات کریں, اپنے آپ سے بات کریں, یا اٹس دا لینگویج وی یوز فار آر سیلف. جیسے آپ نے خود کہا کہ اپنی سیلف ورتھ کو آپ نے کیسے اسٹرینتھن کرنا ہے. ایک بڑی اچھی بات مجھے یہ لگتی ہے کہ آپ کی زندگی کے ہر فیز میں آپ کی جو تعریف کے قابل ٹریٹس ہیں کچھ تو کنسسٹنٹ رہیں گی. اگر آپ آنیسٹ ہیں تو آپ ہمیشہ آنیسٹ رہیں گے, اگر آپ کمپیشنیٹ ہیں تو آپ ہو سکتا ہے اس میں مزید گرو کریں. لیکن جو مادی چیزیں ہیں وہ اگر آپ نے اپنی تمام تعریف اور اپنی ورتھ اس سے اٹیچ کر دی تو وہ جب بھی ڈاما ڈول ہوگی تو آپ بھی ڈاما ڈول ہو جائیں گے. اگر آپ سب سے حسین اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی آپ سے زیادہ حسین آ جائے. اگر آپ اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں تو آپ سے زیادہ عقل مند کوئی ہو, کوئی آپ سے زیادہ مالدار ہو. تو ہاؤ شوڈ بی بیلنس. نورین, یور لاسٹ ایڈوائس بفور وی وائنڈ اپ. دیکھیں, آئی وڈ سے کہ پرفیکشن از Only divine. اٹس اے جرنی. اینڈ کچھ لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ بھائی پرفیکشن نہیں پرسیو کرنی چاہیے. میں کہتی ہوں پرفیکشن جو ہے وہ اٹین تو نہیں کی جا سکتی, بٹ اس کے لیے چاہت کرنا اٹس اے گڈ تھنگ. دیٹ ایکچولی میکس یو گرو. نن دا لیس اٹس آل اباؤٹ ہاؤ یو آر ہولڈنگ یور سیلف اکاؤنٹیبل ایز این انڈیویجول کہ جناب میں جس لیے ہوں کیا مجھے پتا ہے میری کیا رسپانسبلٹیز ہیں. Is it just to exist and be praised as کہ you are so beautiful, or do I have some kind of responsibility? And اگر ہم دیکھیں تو پورا معاشرہ جو ہے نا ایک نسل اگلی نسل کو تیار کرتی ہے. I think this is so beautifully put. اگر ہم رسپانسبلٹی ڈیوائڈ کر کے اس کے اوپر جو ہے ایک کنات کر لینا کہ جی یہ میرا کام ہے, یہ مجھے اچھے سے کرنا ہے. نہیں, اور آپ نے جو بات کہی کہ وین یو آر پرپزفل, وین یو آر فل آف پرپز, تو ٹھیک ہے آپ کے لیے حوصلہ افزائی کی اہمیت تب بھی ہوگی, آپ چاہیں گے کہ لوگ آپ کو دیکھیں. لیکن اگر آپ کا نصب العین بہت کلیئر ہے اور آپ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں تو پھر کون کیا کہہ رہا ہے, کتنی تعریف کر رہا ہے, تعریف کر بھی رہا ہے یا نہیں, یہ چیزیں کافی حد تک آپ کے لیے غیر اہم ہو جاتی ہیں. بہت بہت شکریہ نورین, آمنہ اینڈ ذیشان صاحب فار بینگ ہیئر. اٹ واز اے پلیزر ٹو ڈسکس دس ٹاپک. بہت مختلف اینگلز آپ لوگ لے کے آئے, اینڈ آئی ہوپ کہ آپ سب کو یہ بھی پسند آئی ہوگی ہماری گفتگو. If anything landed with you, please do let me know in the comment section. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کل پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. خدا حافظ.